السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی ہمیشہ کی طرح ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. آج ایک خفیہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اکثر لوگ مجھ پہ جو یار دوست ہیں ہنستے بھی ہیں اور کچھ سوال بھی کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ شو کی ابتدا ایک ہی طریقے سے کیوں کرتا ہوں. یہی السلام علیکم، یاد دہانی، ویب سائٹ، ای میل، فون نمبر. اس کی خفیہ وجہ یہ ہے کہ جب ادھر آواز آتی ہے کیو کی اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آن ایئر ہیں تو ایک لمحے کو دل دھڑکتا ہے. چاہے آپ کتنے برس کرتے رہیں، کتنی دفعہ دن میں کریں، ایک لمحے کو دل دھڑکتا ہے اور ایک ہچکچاہٹ آتی ہے دل میں کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو اس سے بچنے کا میرا طریقہ یہ ہے کہ ایک عادت بنائی ہوئی ہے کہ پہلے 5-10 سیکنڈ جو ہیں وہ ایک فارمولا ہے. وہ 10 سیکنڈ میں دل سنبھل جاتا ہے اور پھر آگے کی بات چل پڑتی ہے. تو کل سے آپ چاہیں دیکھ لیجئے گا کہ شروع کے 10 سیکنڈ میں ایک شاید ہلکی سی گھبراہٹ ہوتی ہے اور پھر سنبھل جاتی. یہ بات بتانے کا مقصد شاید یہ ہے کہ جب بھی میں کسی کو کہتا ہوں کہ کوئی عادت کے خلاف یا سسٹم کے خلاف کام نہ کرو تو لوگ کہتے ہیں جی میں نے بڑی احتیاط کر لی. اور میں ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں حادثے کو حادثہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حادثاتی طور پہ بغیر بتائے ہوتا ہے اور اسی لیے سسٹمز کریٹ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ حادثات سے آپ بچ جائیں. ابھی جب ہم اسٹوڈیو کی طرف آ رہے تھے تو ایک گاڑی برابر سے گزری جس نے ہمارے آگے بائیں سے کٹ کرنے کی کوشش کی. تو میرے بھائی عدنان مقبول صاحب گاڑی چلا رہے تھے تو وہ سیدھا جا رہے تھے، یہ صاحب اوپر سے کاٹ رہے تھے. تو انہوں نے جب ذرا آگے کی تو انہوں نے شیشہ اتارا اور نہایت شدید غصے اور دھمکی کے ساتھ بڑی ایسے انگلیاں ہلا کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے. تو ہم نے کہا کہ حضور آپ بھی سیدھے جائیے، ہم بھی سیدھے جاتے ہیں، ہمارا تو قصور نہیں ہے. تو لیکن جس غصے اور دھمکی کے ساتھ انہوں نے الٹا کام کیا مجھے دیکھ کے عجیب لگا کہ یار کیا کر رہے ہو بھائی. تھوڑا آگے ایک اور گاڑی دیکھی، اس میں ایک نہایت معصوم ننھی سی بچی جس کی عمر مشکل سے 1.5-2 برس رہی ہوگی. وہ پیچھے کی سیٹ پہ کھڑی ہوئی تھی، ان کی والدہ ہی رہی ہوں گی، انہوں نے اس کو سنبھالا ہوا تھا اور وہ بچی یہاں سے اوپر شیشے کے باہر جھول رہی تھی اور لٹک رہی تھی اور گاڑی چل رہی تھی. یقیناً آپ نے احتیاط کی ہوئی ہوگی، بچے کو پکڑا ہوا ہوگا، لیکن وہ بچی لٹک رہی ہے اور کچھ نہیں تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی چیز اڑ کے اس بچی کو کوئی کنکر کوئی چیز لگ سکتی ہے. اور شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے چلتی گاڑی میں اگر کنکر بھی اچھلک لگے تو وہ گولی سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. کبھی آپ نے شیشوں پہ وہ گول نشان دیکھا ہوگا سامنے کی جو ونڈ شیلڈ ہوتی ہے، وہ اگر آگے سے کنکر آئے تو وہ گولی کی طرح آ کے لگتا ہے. وہی احتیاط کر لیجئے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 2-1 روز پہلے ایک صاحب جو کہ یقیناً دادا رہے ہوں گے، ان کی عمر سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا، ان کی گود میں ایک بچہ کھڑا تھا جس کی عمر اتنی تھی کہ وہ کھڑا تھا اور سٹیئرنگ پہ ہاتھ تھا اور انکل جو ہیں گاڑی چلاتے جا رہے تھے بچے کے ساتھ اور گانا گاتے جا رہے تھے. کس قسم کا مذاق ہے اپنے بچوں کے ساتھ؟ ایسا مذاق تو نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ یہ وہ مذاق ہے جو کبھی حادثاتی طور پہ اگر ہاتھ پھسل جائے تو پھر ہاتھ ملتے رہنا پڑتا ہے. تو میری درخواست خدا را یہ کہ ایسے کام نہ کیا کریں. اتنی معمولی سی چیز پہ بھی وہ 3 جملے مجھے شروع میں کہنے پڑتے ہیں عادت اور سسٹم میں رہنے کے لیے کہ فلو آ جائے. سسٹم سے نکلیں گے، عادت سے نکلیں گے، لائن سے ہٹیں گے تو حادثے کو دعوت نامہ دے رہے ہیں کہ آپ پتر مینو مار. تو یہ نہ کریں. لیکن شاید میری بات میں اتنا وزن نہ ہو کیونکہ ابھی تک مجھے 2-2.5 برس ہو گئے یہ باتیں کرتے ہوئے، میں وہ نہیں اچیو کر سکا جو میں کرنا چاہتا تھا. کل جب ہم نے اپنی 100ویں بیٹھک یہاں کی تو فاطمہ سریا بجیا صاحبہ اور جارج صاحب یہاں تھے، ہم باتیں کر رہے تھے تو وہ ایک کال آئی شکیل صاحب کی اور انہوں نے وہ کہا جو نہ جانے کب سے میری حسرت تھی کہ کوئی مجھے کہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں اور وہ ساتھ مل کے ہمارے چلنے کو تیار ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ان 100 قسطوں میں کئی قسطوں میں میں نے میڈیا کے لوگوں کو، ریکگنائزڈ لوگوں کو ہم بٹھا کے ان سے بات کی کہ یار ہمیں فیشنیبل بنانا ہے اچھا کام کرنے کو، ہمیں اچھی باتیں کرنی ہیں. سب نے باتیں تو کی اور
معذرت کے ساتھ میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن دل کا دکھ تو کہیں تو بہاؤں گا تو پبلک کے سامنے ہی بہا رہا ہوں. سب نے باتیں تو بہت کی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. کل جب شکیل صاحب کی کال آئی، میں نے اسی وقت آن ایئر کہا تھا کہ میں درخواست کروں گا کہ یہاں کے بیٹھیں، اور ان کی محبت اور قول و فعل میں جب تضاد نہ ہو تو وہ جلدی سے سامنے آ جاتی ہے بات. انہوں نے بات کہی اور 10 منٹ بعد کہتے کہ ہاں میں کل آ جاؤں گا. تو وہ وقت نکال کے آ گئے. سر تھینک یو سو مچ، یو کم. اور کچھ بھی کہنے سے پہلے میں آپ کا سخت شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے صحیح وقت پہ آئے. وہ یوں کہ اب میں آہستہ آہستہ دل برداشتہ ہوتا جا رہا تھا. وہ یوں کہ ہر کوئی باتیں بہت کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں یہ اور وہ. ابھی یہ جو 3-4 دن پہلے کا واقعہ جو پرویز مشرف صاحب نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں وہ دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے. 50 لوگ ادھر سے کہہ رہے ہیں، 50 لوگ ادھر سے کہہ رہے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ یار شور مت کرو، اس کا فائدہ کہتے ہیں ہم تو ہماری آواز ہے، وی ہیو ٹو بی ہرڈ. اور میڈیا، اور یہ میں کہا میڈیا میں حاضر ہوں، میں آپ کو ہر ہفتے 1 گھنٹہ دیتا ہوں، آپ لوگ آئیے ٹی وی پہ. اب اس کے بعد جو سناٹا چھایا وہاں پہ بحث ہی ختم ہو گئی، کیونکہ باہر آ کے کہنے کو کوئی تیار نہیں. تو دل تو برداشتہ ہو نہیں تھا. تو آپ نے یہاں آ کے میری بڑی ہمت بنا دی. اب یہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے، کیونکہ آپ کا تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے، کہ پیچھے کے غم تو جو ہوئے سو ہوئے. اب ہم جہاں پہ ہیں، ہم جو شاید ابھی بھی تھوڑی سی جوانی ہم میں رہ گئی ہے، یا ہمارے سے اور کم عمر جو لوگ ہیں، وہ کیا کریں اور کس طرح آپ لوگوں کی گائیڈنس میں ہم کام کریں کہ اس خوبصورت ملک کو ہم اس سے کہیں زیادہ خوبصورت کر دیں. پہلی بات تو یہ کہ فیصل، میں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہا کہ میں تقریباً 4 دہائیوں سے اس پروفیشن سے وابستہ ہوں، میڈیا سے وابستہ ہوں، مگر اس پوری زندگی میں 4 دہائیوں سے ہٹ کے بھی میں نے کبھی کسی پروگرام کو دیکھ کے، چاہے میں کتنا ہی مجھے پسند کیوں نہ آیا ہو، کبھی میں نے کوئی ٹیلی فون کال نہیں کی. یہ فیصل میاں کے پروگرام کی کامیابی کی دلیل ہے، اور اس کامیابی کی دلیل میں انہوں نے کوئی تمغہ حاصل نہیں کیا ہے، نہ ان کو کوئی ایوارڈ دیا گیا ہے. یہ سچے اور کھرے پن کی نشانی تھی کہ ان کی سچی باتیں میرے دل کو جا کے لگی، اور میں مجبور ہوا کہ میں فون کر کے بے ساختہ جو میری کیفیت تھی وہ کہوں. اور قسمت نے ساتھ دیا. ٹیلی فون کی بے تحاشا کام تھی. مختصر یہ کہ ٹیلی فون پہ میری بات ہو گئی، اور ان کی محبت کی انہوں نے میری بات سنی، اور اس کے بعد پھر مجھے کہا تو میں آ گیا. اچھا، یا تو یہ ایک بات. نمبر 2 یہ کہ ابھی جو پروگرام شروع کرنے سے پہلے انہوں نے جو افتتاحی جملے کہے تھے، اس سے ایک بات مزیدار ذہن میں آئی ہے کہ آج دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. یہ جو دل دھڑکتا ہے، یہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے، یہ پھر بہت سچی بات ہے کہ مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو، میرے خیال میں پوری دنیا میں تمام لوگ جو اس پیشے سے وابستہ ہیں، جس وقت اسٹوڈیو کی لال بتی جلتی ہے اور کیمرے کی بتی جلتی ہے، چاہے آپ کو کتنا زمانہ بیت گیا ہو، آپ کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے، نفس تیز ہو جاتی ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہم کو وقت کے ساتھ یہ ہنر آ جاتا ہے کہ ہم اپنی اس بیتابی کو، یا جو دھڑکن کی تیز ہونا ہے، یا اس چیز کو بآسانی چھپا لیتے ہیں، مگر کیفیت رہتی ہے. اور یہ جو ہے ایک بہت بڑی ایکٹریس گزری ہے، اس کا نام تھا انگریڈ بیگمن جی. وہ مطلب اپنے وقت کی، اور میں خیال میں اس وقت سے لے کے اب تک ابھی بھی نام ہے، سپر اسٹار نام ہے اس کا. not only superstar, but she was a very fine actress. Absolutely. Very fine. Absolutely. وہ جب مطلب شو بزنس میں یہ ہے کہ تمام شعبے جو ہیں، ٹیلی ویژن، فلم کی سب کچھ، اس میں سب سے بڑھیا جو ہے جاتا ہے وہ تھیٹر ہے. بالکل. تو وہ جب سب کچھ اچیو کر چکے تو انہوں نے پھر فائنلی ایک تھیٹر بھی کیا، ان کے نام سے مہینوں سالوں کی بکنگ ہو چکی تھی. اس میں ایک لڑکا پہلی دفعہ کام کر رہا تھا،
तो ओपनिंग नाइट पे वो बहुत ज़्यादा नर्वस था. सामने से दरवाज़ा खुला और इंगरिड बर्गमैन आई, तो वो वैसे भी मज़ीद और नर्वस था कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है. तो वो करीब आई और उन्होंने उसको देख के कहा कि अंग्रेजी में कहा कि तुम नर्वस हो? तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादा. तो उसने उसका हाथ पकड़ के कहा इंगरिड बर्गमैन में कि अंग्रेजी में कहा, मैं अंग्रेजी में कह देता हूँ फिर बाद में उर्दू, आई एम हैविंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक. कि यानी उनसे ज़्यादा उस इंगरिड बर्गमैन को वो एक खौफ और एक बेचैनी और एक दिल धड़कता है बड़ी बात थी. ये लड़का समझा कि ये मजाक उड़ा रही हैं, ये तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, इनके नाम से थिएटर की 6 महीने की तो ऑलरेडी एडवांस बुकिंग हो चुकी. फिर उस खातून ने जो छोटा सा उसको जवाब दिया जो इतना जामे है, जो आपकी बात की तस्दीक करता है कि ये बात जो आपने कही है वो 100% दुरुस्त है. उसने कहा कि नहीं तुम समझ रहे हो मैं गलत कहती हूँ. नहीं, ऐसी बात नहीं है. बात यह है कि क्रिएशन इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, और जो कोई भी इस प्रोसेस में होता है और जब वो शुरू होती है तो उसको ये कैफियत होती है, उसको तकलीफ होती है, उसको दर्द होता है. तमाम लोग जो इस फनून लतीफ़ा से वाबस्ता होते हैं दुनिया के किसी हिस्से में भी, उन पर खास किस्म की कैफियत तारी होती है जब वो कुछ ही क्रिएट कर रहे होते हैं. पहली बात तो ये है कि वाकई में वो क्रिएट कर रहे होते हैं. अगर वो जेन्युइनली सिंसियर एक्टर है या परफॉर्मिंग आर्ट है या मुसव्विर है या शायर है, जो भी कुछ अगर वो कर रहे हैं तो उस एक तख्लीकी अमल जैसे है ना, उससे वो गुजरते हैं. खासतौर पर जो उसकी इब्तिदा होती है, फिर तो फ्लो आने उसके बाद फिर एक वक्त आता है और फिर उसके बाद वक्त आता है तजुर्बा जो है आपको उसको छुपाना भी. तो उसने यही कहा कि तुमको मेरी कैफियत इसलिए नहीं महसूस हो रही है कि मैंने इतने वक्फे में एक्वायर्ड द आर्ट ऑफ हाइडिंग इट. कैफियत हुई रहती कैफियत हुई है. तो खैर हम दोनों भी इसी कैफियत से गुजरे. ये मैंने लंबी तमी जो मानी थी वो इसीलिए मानी थी कि मैं भी जो दिल धड़कने के सबब है कुछ कर रहा हूँ. तो लेकिन इसीलिए तो सिस्टम्स होते हैं कि ये जो आपकी एग्जाम्पल है, ट्रैफिक के मामले में बहुत जज्बाती हूँ, इसीलिए लाइन होती है, इसीलिए सिग्नल होती है, इसीलिए इशारा होता है कि आप एक टीन का डब्बा है जिसमें तेल भरा हुआ है, बम है पूरा, आप उसको लिए फर्राटे भरते हुए 100 किलोमीटर फी घंटे की तरह चला रहे हैं. तो अगर सिस्टम ना हो तो गलती के मार्जिन इतने ज़्यादा है, और इसीलिए सिस्टम्स बनाए जाते हैं. उनमें रहने का ये फ़ायदा है, जिस तरह हमारे ये जुमले रिपीट करने का फ़ायदा है, एक हैबिट का फ़ायदा. तो हमारी जो हैबिट्स हैं एज ए नेशन, उसमें हम बहुत सारे फ्लॉज आ गए. हम बद एहतियातियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, और इन्हें लफ्ज़ शायद ईजाद किया अभी भी मैंने. बद एहतियात बहुत हो गए हैं और उसकी वजह से हम जहाँ हैं शायद आ गए. इसमें बात यह है जैसे भी आपने कहा कि जब कोई सिस्टम बनाया जाता है तो वो असल में इज्तिमाई फ़ायदे के लिए होता है. एग्जैक्टली. वो किसी एक फर्द के लिए का. फर्ज कर लीजिए मेरा घर जो है वो सड़क के उस पार है और ये डबल रोड है, तो मुझे तो बड़ी तकलीफ होगी कि मुझे 1.5 मील का चक्कर लगा के यू टर्न करके वापस आना पड़ेगा. मगर उस 1.5 मील के चक्कर के पीछे और बेतहाशा चीज़ें हैं जिसकी वजह से इज्तिमाई लोगों को फ़ायदा है. अगर मैं बीच में से गाड़ी लेके चला जाऊंगा तो पता नहीं कितने लोगों को मेरी वजह से तकलीफ होगी. ठीक है. तो ये जब सिस्टम किया जाता है तो वो कभी एक फर्द के लिए नहीं किया जाता है, वो इज्तिमाई तौर पर किया जाता है. कलेक्टिव गेन, सब वो फायदा होता है. हमने क्योंकि वक्त के साथ, इब्तिदा में शुरू ऐसी बात नहीं थी, वक्त के साथ दुनिया में हर जगह तब्दीली आती है और अंग्रेजी में कहते हैं कि द चेंज इज ऑलवेज फॉर द बेटर. मगर बदकिस्मती से बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ ये अमल जो था ये रिवर्स हो गया. बजाय बेहतरी आने की तब्दीलियां हुई, मगर उन तब्दीलियों में किसी किस्म की बेहतरी मुझे नजर नहीं आई, और अगर बेहतरी हुई भी है तो उसका तनासब तकरीबन ना होने के बराबर है. अगर हम बैठ के इस वक्त बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इस शहर इस मुल्क का एक शहरी हूँ, इस शहर का एक बासी हूँ, तो जो तकलीफ मुझे होगी वो किसी बाहर वाले को नहीं होगी. आप
آپ نے کل ایک بات کہی تھی بہت اچھی کہ جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں، انگریزی میں کہاوت ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، آپ پہلے اپنے گھر کو درست کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کی پہلی محبت اپنے گھر سے ہوتی ہے، پھر محلے سے ہوتی ہے، پھر اس علاقے سے ہوتی ہے جہاں آپ کا محلہ ہے، پھر اس شہر سے ہوتی ہے جہاں آپ کا گھر ہے، پھر اس صوبے سے ہوتی ہے جس میں آپ کا شہر ہے، پھر اپنے ملک سے ہوتی ہے، پھر اس خطے سے ہوتی ہے جس میں آپ کا ملک ہے. ہم اپنے آپ کو ایشین کہتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایشیا میں. بالکل. تو یہ ایک بات ہے جو کہ پوری دنیا میں رائج ہے اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو صرف سوچ کے اور کہہ دینا اور اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا، بات اصل میں وہاں آتی ہے کہ اور ہم کو بحیثیت ایک قوم کے جن لوگوں نے قربانیاں دے کے یہ ملک بنایا، انہوں نے عملی طور پر اس پر عمل کر کے ثابت کیا. اور اس سے پیچھے چلے جائیے کہ ہم پاکستانی ہونے سے پہلے کیا ہیں، مسلمان. تو جو جن کی ہم امت ہیں انہوں نے کیا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصل 40 سال کے بعد ان پہ نبوت آئی تھی. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے انہوں نے بحیثیت ایک انسان کے اپنے قول و فعل اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ ایک اتنا اعلیٰ اور بڑھیا انسان ہے کہ پورا معاشرہ جتنے اطراف ان کے لوگ رہتے تھے وہ ان کے اوپر امنا صدقنا ہر بات پہ یقین کرنے لگے اور وہ امین بھی بن گئے، وہ صدیق بھی بن گئے. بیچ میں اس میں مطلق مذہب کا کہیں کوئی تعلق نہیں تھا. آپ نے اتنی پاورفل بات کی ہے، اس پہ ابھی اور بات کرتے ہیں. اس وقت مجھے شدت سے حافظ محمود الحسن صاحب مرحوم کی یاد آ رہی ہے. ان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے لیکن میرا ان سے کچھ تعلق رہا. ان کا ایک جملہ اس وقت مجھے شدت سے یاد آ رہا ہے کہ فرد سے قوم، قوم سے ملک، ملک سے ملت بنتی ہے، اور اگر فرد ہی صحیح نہیں ہوگا تو ملت کا کیا کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ لیجیے، پھر ہم یہ جو بات ابھی آپ شکیل صاحب نے کی اس پہ اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ساتھ کرنے کا بہت شکریہ. شکیل بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ہمارا فون نمبر 021-227-0839. ابھی جو آپ نے بات فرمائی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے ایک ایسی شخصیت تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھ پہ نبوت آئی تو لوگ مانے نہیں، لیکن کہا یہ جھوٹا تو نہیں، ایماندار بھی ہے. دل نہیں کر رہا ماننے کو، لیکن تو ہم جو اتنا مذہب کا، کلچر کا، لطافت کا، آرٹ کا پرچار کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے قول و فعل دیکھے جائیں، ہمارا کردار دیکھا جائے تو ہم پہ انفارچونیٹلی ہر کوئی جانتا ہے ہم دنیا میں کہیں جائیں، ہم چاہے کتنے اچھے ہوں لیکن فون ہوتا ہے پاکستانی سوسائٹ پہ کر. ہم چاہے کتنی اچھی بات کر رہے ہوں، کوئی سننے کو ہماری تیار نہیں ہے. تو ہم نے وہ چیز نہیں سیکھی جس کی بھی آپ نے نشاندہی کی کہ، اور وہ علامہ اقبال مرحوم بھی کہہ گیا وہ خود ہی کو کر وغیرہ وغیرہ. وہ تو مجھے شعر پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، خود ہی کہاں رہ گئی، صرف باتیں رہ گئی منوانے کی. تو what now؟ Yes, what now؟ مطلب a difficult question to answer. اس یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں جیب سے کوئی پڑیاں نکالوں کہوں صاحب یہ اس کا حل ہے. نہیں، بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی اس میں پھر آگے بڑھتے ہیں کہ قوم کی بہتری کے لیے پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے اور قومیں کیسے اچھی اور کس ترقی یافتہ اور بڑھیا قومیں جو ہوتی ہیں ان کا اگر آپ چلن اپنے ہسٹری سے دیکھیں تو ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. سربراہ، رول ماڈل. پوری قوم کبھی بھی درست نہیں ہوتی ہے، ساری جگہ سارے اچھے آدمی کبھی نہیں ہوتے ہیں، پوری دنیا بھی نہیں ہے، نہ کبھی تھے نہ ہیں. ہر قوم میں یہ دیکھا گیا ہے تاریخ میں کہ کوئی ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ اپنے قوم کو صحیح ڈگر پہ، صحیح راستے پہ لگا دیتا ہے، اور پھر وہ ایک سسٹم ایسا بناتا ہے جس میں کسی کے ساتھ تفریق نہیں ہوتی ہے کہ صاحب وہ
امیر ہے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ رعایت برتتے ہیں, وہ غریب ہے تو یہ ایسا ہے, اور تعلیم یافتہ ہے تو اس کو یہ سہولت ملے گی, اور غیر تعلیم یافتہ تو نہیں. کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے. آپ پھر وہ بات اس کو آپ کسی کہیں انصاف ہوتا ہے, فیئرنیس ان آل, ٹوٹل ایکوالٹی اینڈ جسٹس. ہمارے جو قومی لیڈر تھے, مثال کے طور پر میں اپنے اس تجربے کی بنا پر, جو میں ذاتی مجھے ہوا, مجھ کو میرے پروفیشن نے بہت سکھایا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے. ان سے میں نے بہت سیکھا ہے. کتابوں سے زیادہ مجھے اچھے لوگوں کی صحبت نے سکھا ہے. اور اس کے بعد اب اس عمر میں جا کے یہ احساس ہوا کہ کتابوں سے علم اول آخر ملتا ہے, جو ملتا ہے. آپ خود بھی مدرس ہیں, تدریس دیتے ہیں. صحبت سے جو ملتا ہے, اسی وجہ تو صحابہ تمام اتنے اعلیٰ مقام کے اتنے تھے, ان میں سے کوئی بھی اس حساب سے تعلیم یافتہ نہیں. جس طرح آپ نے صحبت اور صحابہ, مجھے پہلی دفعہ سمجھ میں آیا کہ صحابہ کا مطلب کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے. میں نے جب شروع میں جب شو بزنس میں آیا تو میں نے فلم میں کام کیا, اور وہاں مجھے ایک صاحب تھے, آزاد صاحب نام تھا ان کا, بڑے مشہور فلم ایکٹر تھے اپنے وقت کے. فلم ایکٹر بننے سے پہلے وہ قائد اعظم کے ڈرائیور تھے. اوکے. انہوں نے ایک دن سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ایک واقعہ سنایا قائد اعظم کا, اور وہ اس دن سے لے کے آج تک میرے ذہن کی پیوست ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دن قائد نے کہا کہ گاڑی نکالو, لگاؤ, مجھے کہیں جانا ہے. گاڑی لگائی گئی, اور اسی شہر کا واقعہ ہے, گورنر ہاؤس. گاڑی میں جب قائد بیٹھ گئے اور گاڑی آگے چلی, تو انہوں نے عذاب صاحب کے بقول میری کندھے پر سے ہاتھ رکھ کے کہا, اور اپنے بٹوے میں سے 10 روپے کا نوٹ نکال کے کہا کہ وہاں جاتی پیٹرول ڈلوا دینا. انہوں نے کہا نہیں, گاڑی میں پیٹرول ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے نجی کام سے جا رہا ہوں, یہ جو گاڑی کا پیٹرول ہے یہ نہیں استعمال ہوگا. میں اپنی نجی کام سے جا رہا ہوں تو میری پیسے کا پیٹرول استعمال ہوگا. ویسے نہ اس وقت ان کو کوئی سرکاری آدمی دیکھ رہا تھا, نہ ان کو کوئی دیکھ رہا تھا, نہ ان سے کوئی پوچھنے والا تھا, اور شاید ان کا حق بھی تھا. اگر میں یہ بھی کہنے کی بات وہی آتی ہے کہ اس وقت سے لے کے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی تھی, اور ہم آگے اپنے قومی لیڈر پر. بات ہے انگریزی میں جو کہتے ہیں نا, ایک انٹیگریٹی آف کیریکٹر. اسی لیے قائد ایک تاریخی کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو وہ پشاور میں کسی جلسے سے مخاطب تھے. ان کی اردو بہت خفیف تھی, تو وہ انگریزی میں تقریر کر رہے تھے. اب آج سے آپ سوچ لیجیے 61-62 بلکہ 64-65 سال پہلے پشاور جیسے شہر میں کتنے لوگوں کے تعلیم یافتہ لوگوں کے انگریزی میں تقریر کر رہے تھے, اور ایک جمع غفیر تھا, مجمع تھا, اور سکتے کے آنے میں سب ان کی بات سن رہے تھے. تو کچھ گورے بھی آئے ہوئے تھے صحافی, تو انہوں نے ادھر کچھ زمانے میں جو لوگ صحافی آتے تھے اور جو لوگ یہاں انگریز رہتے تھے وہ ہماری زبان سیکھ چکے تھے. بالکل. تو ان میں سے ایک نے 2 آدمیوں سے پوچھا کہ تم لوگ اتنے گھنٹوں سے یہاں کھڑے ہوئے تھے, انہماک سے ان کی بات سن رہے, تمہیں کوئی سمجھ میں آ رہا؟ کہتے نہیں, کیونکہ تو انگریزی میں بول رہے تھے. کہ تمہیں انگریزی آتی؟ کہتے نہیں. کہنے کہ پھر تم کیوں کھڑے ہوئے سن رہے؟ کہنے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے یہ بالکل صحیح بول رہا ہے, اچھی بات بول رہا ہے, سن رہے ہیں. سو سی ٹھیک. اب جو ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور ہم بک بک کرتے ہیں اور ہماری بات پہ کوئی کان نہیں دھرتا ہے, اور جو تمام جو اس مرتبے پر ہیں جن کو اس کی بات کے پیسے دیے جاتے ہیں کہ وہ لوگ قوم سے خطاب کر کے قوم کو آگاہ کریں اور بتائیں اور صحیح رہا, ان کی بات ادھر سن کے ادھر اڑا دی جاتی. کیوں؟ آل فیلڈ میں تضاد ہے, کریڈیبلٹی ایشو, کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اب مثال کے طور پہ روزمرہ کی ہم باتیں کرتے ہیں. ابھی آپ نے گاڑی والی بات کی کہ آپ کو سڑک پہ چلتے ہوئے, مثال کے طور پر اس ملک میں آپ یہ دیکھیں کہ میں جتنی دفعہ باہر جاتا ہوں واپس آنے کے مجھے میرا یقین جو ہے وہ پختہ ہوتا چلا جاتا کہ اس ملک پہ تحاشا ٹیلنٹ ہے, ہر شعبے میں ہے,
اس میں کوئی کمی نہیں ہے. بے شک. ایسے آپ اس بات پہ مانیں؟ بے شک. مگر آج کل ہمارے ساتھ اگر آپ نظر ہٹا دوڑائیں تو چاروں طرف کیا ہو رہا ہے. مطلب میں سیاسی گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے اس وقت ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہر دفعہ ہر جگہ سیاست ہو رہی ہے. ہم کہیں نہیں بولتے. ٹھیک ہے. تو کھیلوں کا شعبہ لے لیں آپ. کیسا بڑھیا کھلاڑی ہمارے پاس تھا اور ہے, مگر حشر کیا ہوا ہمارا. کافی عزت افزائی ہو رہی ہے آج کل تو ہماری. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے گا؟ It's not that we lack talent. It's the fact that the people who are running the show lack motivation. They've not been able to motivate the young generation to an extent کہ وہ اس لیول پہ پہنچ جائیں. چاہے آج سے 10-15 سال پہلے ہمارا ایک کھلاڑی جو تھا وہ دنیا کا نامور آدمی تھا اور عزت دار آدمی تھا. آج ہم لوگوں کے بچے بہت سارے, آج کتنا پیسہ آ گیا ہے. لیکن جو ایک پرانی کہاوت تھی نا کہ کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب, پڑھو گے لکھو گے, اب وہ الٹی ہو گئی بالکل. ٹھیک ہے نا. تو بچوں کو راغب ہونا چاہیے. بچے راغب ہو بھی گئے ہیں, یہ بات نہیں کہ نہیں, مگر نتیجہ جو ہے وہ اتنا حوصلہ افزا نہیں رہا. ایک کال ہے حیدر علی صاحب کی, حیدرآباد سے ان سے بات کی جاتی ہے. السلام علیکم حیدر علی صاحب. جی فیصل انکل السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, فرمائیے. جی انکل کو بھی السلام علیکم. جی فرمائیے بیٹا. جی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. کہیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. فیصل انکل آپ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور مجھے شکیل انکل بھی اچھے لگتے ہیں اور ان کے ڈرامے بھی وہ میں شوق سے دیکھتا ہوں. اور بیٹا سوال کریں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سوال نہیں, میں تعریف کرنا. اچھا چلے بس, بہت شکریہ آپ کی تعریف کا. محبت جیتے رہو, دعا میں یاد رکھیے. خوش رہیے. سمینہ بی بی کراچی. السلام علیکم بہن. السلام علیکم سمینہ بہن. وعلیکم السلام. میں کریکٹ کہ میرا نام سمیہ ہے. سمیہ, معاف کیجیے سمیہ. جی بہن فرمائیے. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے پروگرام شروع کیا میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اینڈ آئی تھنک آپ نے بہت اچھے طریقے سے شروع کیا. بہت شکریہ. لوگوں کو آپ کم از کم تھوڑی سی انفارمیشن دے دیں جو ہم غلط چیزیں ہوتے دیکھتے ہیں جی, اور بعد میں ہمیں افسوس کرنا پڑتا ہے. مگر اگر آپ یہ چیز کو تھوڑا سا زیادہ کریدیں اور پتہ کریں کہ ہم کیوں اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ ہم ایک کسی کو پہلے خوشی سے لے کر آتے ہیں, جی ان کو خوشی سے ان سے کام کرواتے ہیں اور پھر انہی سے بیزار ہو کر ان کو اتنی بے عزتی سے اتارتے ہیں. جی یہ اب ہمارا ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے. جی سمیہ بہن, رائٹ سمیہ بہن, بہت شکریہ. تہمینہ صاحبہ ہیں کراچی. السلام علیکم تہمینہ بہن. جی فہمینہ بات کر رہی ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فیصل ایکچولی ہماری لائٹ گئی ہوئی ہے. اچھا. بٹ جیسے میں نے ڈائل کیا تھا ویسے ہی چلی گئی. پھر میں نے آپ کی تعریف کرنے کے لیے فون کیا تھا. تعریف میری نہ کیجیے, اللہ کی کیجیے, مجھے بس دعا میں یاد رکھیے. نہیں, آپ کی باتیں ہم جیسی جنریشن پہ بہت اثر کرتی ہیں. چلیے اللہ کرے گا ہم سب کی رہنمائی کرے اللہ. بہت شکریہ آپ نے فون کیا. جو بات ہے وہ کہ ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں پھر انہی کو ہم بے عزت کرتے ہیں, جو سمیہ بہن نے کہی, یہ بھی ایک ہمارا ٹرینڈ ہے. اور یہ بات صرف انہوں نے تو شاید سیاسی نظریے سے کی تھی, لیکن یہ رویہ ہمارا زندگی کے ہر شعبے میں ہے. جو ایک کہاوت ہے نا کہ جی چڑھتے سورج کی پوجا کی جاتی ہے, تو یہ وہ والی بات ہو گئی ہے. ہاں ٹھیک, کیونکہ ہم جو ہیں وہ ہم نے اچھے اور برے کی جو تمیز ہے نا اس کا جو فرق ہے, وہ حس, وہ فیلنگ, وہ جو ہے وہ بتاتی. میں اب یہ اپنے تمام دیکھنے والوں سے, ناظرین سے اور آپ سے معذرت کے ساتھ کہ شاید میں کچھ بہت زیادہ مایوس کن باتیں کر رہا ہوں, مگر حقیقت یہی, جب خاتون نے سوال کیا جی کہ ہم 2 سیکنڈ میں لوگوں کو جب اتر جاتے ہیں, جب تک وہ ہوتے ہیں برسر اقتدار ہوتے ہیں یا کرسی پر ہوتے ہیں, مطلب حکومت سے ہٹ کے بھی کوئی کسی جگہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, تو اس وقت اس کی بڑی جائزہ کار ہے. جیسے ہی وہ ہٹا تو اس کے اوپر لعنت ملامت شروع. یا جب ہمارا دل بھر گیا تب بھی ہم شروع دل نہیں بھرتا ہمارا. دل ہمارا تا وقت ہے کہ وہ آدمی اس جگہ بیٹھا ہوا ہے
تو ہمیں وہ چاہے کتنا ہی ناگوار برا کیوں نہ لگے ہم اس کے مگر وقت جیسے ہی وہ ہٹا نا اس کے بعد ان کی ساری ہمیں برائیاں اور عیب نظر آتے ہیں. اس سے پہلے ان عیبوں پہ ہم پردہ ڈال کے نا آنکھ بند کر دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہاں. اچھا ایک اور بہت مزیدار بات ہے کہ اگر آپ اس وقت عالم یہ ہو گیا ہے ہمارے اجتماعی طور پر کہ اگر آپ نے جیسے بھی پروگرام کے ابتدا میں ٹریفک کے حوالے سے بات کی, اگر آپ ان صاحب کو روک کے کچھ کہیں گے یا آپ کسی بات تو کہیں گے آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں. یہاں اگر آپ صحیح بات کو کسی کو ٹوکیں یا اس کی نشاندہی کی تو پلٹ کے کہتا کہ آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں. ہاں تو کیا ناراضگی کی کیا بات ہے, تو کیا ہو گیا. ہاں تو ایگزیکٹلی کہ سر ایسی کیا بات ہوگی. بھائی بات صحیح نہیں ہے, اس میں ناراضگی نہیں ہے, آپ کی میری کوئی رشتہ داری نہیں, آپ کی کوئی میری دشمنی نہیں ہے, مجھے آپ جائیداد نہیں دیا ہے. بات یہ کہ بھائی اس بات درست نہیں ہے, یہ صحیح نہیں, اسی میں آپ کو بتا رہا. تو وہی بڑی بات ہوگی کہ سر پھر اچھا تو آپ آ جائیں. پھر نہیں کیوں آ جائیں, وہ صاحب کیوں نہیں آئے. یہ حص جو ہے نا یہ ختم ہو گئی ہے. ہم نے اب برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. بالکل ایبسلیوٹ. مجھے قطع کلامی کرنے دیجیے, ایک مختصر سا وقفہ لے لیں. انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور یہ بات ضروری ہے. اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. کہ میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. روز کی طرح یہ شب پھر آج ختم ہو جائے گی اور پھر میں آپ سے گزارش کروں گا www.ankahi.tv پہ آ کے جو کچھ کہنا چاہیں سننا چاہیں اس بات کو آگے وہاں بڑھا سکتے ہیں. بہت سے لوگوں نے شو میں آنے کی خواہش ظاہر کی, تو میں نے فیس بک کے اوپر ایک انویٹیشن کھول دی ہے. جو اس شو پہ آنا چاہے, آ کے بات کرنا چاہے یا کوئی پیغام دینا چاہے تو وہاں آ کے رجسٹر کر لیجئے. ہم نے ایک ای میل ایڈریس کھول دیا ہے guest@ankahi.tv, وہاں ای میل کر دیجئے اینڈ وی وڈ لو ٹو کوآرڈینیٹ, اور ہم آپ کو یہاں انشاءاللہ ضرور دعوت دیں گے. شکر بھائی یہ مجھے بتائیے کہ ہم واپس جتنے نوجوان لوگوں سے بات کرتا ہوں دو باتیں مجھے سننے کو ملتی ہیں. ایک تو ملتی ہے کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم کوئی ڈفرینس لا ہی نہیں سکتے. اگر وہ ان کو سمجھا دو کہ نہیں بھائی آپ لا سکتے ہیں, تو دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کرنا کیا ہے. ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے کریں اور کیا کریں, اور یہ جواب شاید میں ان کو صحیح سے نہیں دے پاتا. تو میری بھی آپ مدد کیجیے, ان کی بھی. ایک تو یہ کہ کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں, اور کرنا چاہیں تو پھر کس طرح کریں. ہاؤ ڈو وی اپروچ دس. دیکھیے میں نے اسے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولا تو نہیں ہے, مگر جہاں تک نوجوان نسل کا تعلق ہے, چاروں طرف اندھیرے میں اگر مجھے کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے یا بہت خوبصورت سا جگمگاتا ہوا بلب نظر آتا ہے تو یہ نوجوان نسل ہے ہماری. اور اس کا زبانی لفاظی سے ہٹ کے آپ نے 2005 میں جب اس ملک میں خوفناک قیامت الصغریٰ مچی, بالکل زلزلہ آیا, بالکل اس میں جو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا دامے در میں سخنے, وہ اس ملک کے نوجوان نسل تھی جی, جنہوں نے ہر سٹیج پر, ہر محاذ پر, ہر لیول پر جا کے کام کیا. انہوں نے ثابت کیا کہ یہ زندہ قوم ہے. اس سے میں جو ہوں نا مجھے بڑی تخفیت ہوئی, اور تھوڑا بہت میں نے اس میں ہاتھ بٹایا ان کا, تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں یہ ایسی کچھ نہیں بات ہے. اور اسٹیٹسٹکلی بھی 50-60% ہیں یہ نوجوان. یہ جو مطلب یہ چیز ہے نا, یہ بڑی زرخیز بڑی نام ہے الحمدللہ. اچھا تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہے the potential is there, all they need is to be there. بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جہاں ہم نے بات کی ابتدا کی تھی کہ جی رول ماڈل کی, جہاں ہم نے قائد اعظم کی بات کی تھی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. بالکل اب بھی ایسے لوگ ہیں, ہم ان کو بھول کر ان کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے, اور ہم ایسے بہت سارے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو کہ بدقسمتی سے اس
مقام پر یا اس لیول پر یا اس پیمانے پر پورے نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس رول ماڈل کے لیے مثال کے طور پر آپ پوچھیں گے کہ کون ہے, میں کہتا ہوں ڈاکٹر ادیب رضوی ہے. وہ پوری دنیا میں ایک واحد شخص ہے جس نے اس ملک کے لیے اتنا کچھ کام کیا ہے, اور اس کا بڑا پن آپ یہ دیکھیے, یہ ہیں میرے نزدیک بڑے آدمی ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیشے میں اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ پوری دنیا سے ان کو دعوت ملتی ہے, ان کو کہیں بھی چلے جائیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے. میں کہ اس آدمی نے اپنا ملک نہیں چھوڑا. بچپن سے جس علاقے میں وہ رہتے آئے تھے, جس گھر میں, حسین ڈی سلوا میں, آج بھی وہیں ہیں. ان کے بچے بڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ابا چلیں یہاں سے چلے جائیں, ڈیفینس کلفٹن چلے جائیں. ان کو تم لوگوں نے جانا ہے تم چلے جاؤ, میں تو نہیں جاؤں گا. اپنے بیٹے کی شادی کی, بچی کا جہیز آیا, وہ اتنی موٹیویٹ ہوئی کہ اس نے جہیز کی ساری چیزیں تھی اسپتال میں دے دی. آج وہ پوری دنیا میں واحد اسپتال ہے جو کڈنی کے حوالے سے, یورولوجی کے حوالے سے تمام جو مریض ہیں ان کا مفت علاج کر رہا ہے. جی, تو ہم بجائے اس کے کہ لوگوں کے بڑی بڑی گاڑیوں کے قافلے دکھا کے میڈیا کا وقت ضائع کریں, ہم ایسے لوگوں کو کیوں نہ سامنے لائیں, ان کی مدح سرائی کیوں نہ کریں جو اس چیز سے کتراتے ہیں, تاکہ وہ ایک روشن مثال بنے. ایڈی ہیں, کسی نے اس آدمی کو کچھ نہیں کہا مگر بعض اللہ کے تحفے اس نے, بیکاز آف ہز ڈیڈس. انگریزی میں کہتے ہیں کہ the deeds speak louder than word. آپ کی زبان سے زیادہ آپ کا عمل بولتا ہے. تو ہم یہ اسی طرح کے جو اور لوگ ہیں ان کے جب ہم سامنے لائیں گے تو لوگ ان کو دیکھ کر, ان کی شخصیت کو دیکھ کر ان سے متاثر ان کے پیچھے چلیں گے. جی اچھا, ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ رول ماڈل لائیں سامنے, اور ایسی نہیں ہے کہ بالکل اللہ نہ کرے, نہیں ہے, بہت ہیں. اب ہم کو ان میں لانا, کیونکہ ہمارا جو پیمانہ ہے وہ بدل گیا ہے. ہم مادہ پرستی کی طرف, مٹیریلزم کی طرف چلے گئے ہیں. ہر بڑی گاڑی میں بیٹھنے والا آدمی ہمارے نزدیک بڑا آدمی ہو گیا, اور بہت بڑے مکان میں رہنے والا, محل نما مکان میں رہنے والا آدمی جو ہے وہ بڑا آدمی بن گیا ہے. بڑا آدمی پیسے سے نہیں ہوتا ہے, وہ اپنی قابلیت سے, اپنی دیانتداری سے, تہذیب سے, ثقافت سے. آپ کل بچیا کی بات کریں, پورا خانوادہ جو ہے مطلب یہ گہوارہ ہے تہذیب کا. یقیناً. تو یہ چیزیں ہیں وہ اپنی اگلی نسل میں منتقل کر رہے ہیں. یقیناً. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, اور ہم نے کی بھی, مگر ایک خاص وقت پہ جا کے وہ سارا کام جو ہے وہ رک گیا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی انہوں نے رخ ہی موڑ دیا. اب ہم اس کو رخ کو واپس کیسے لائیں گے؟ ہم اس رخ کو ایسی لائیں گے تو سب سے پہلی جو چیز مجھے خطرہ ہے اس میں دو باتیں آپ سے کہوں گا, اور یہ بھی کہ ہم اس پہ واپس رخ پہ کیسے, ایک کال ہولڈ پہ وہ لے لیں, میں یہ نوٹ کر لوں کہ ہم نے بات کرنی ہے اس رخ پہ واپس کیسے ہم آئیں گے. جہازیب صاحب میں پشاور اسلام کے جہازیب صاحب, السلام علیکم سر. جناب والی فرمائیے. بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں کوئی سوال تو نہیں کروں گا لیکن اپنے کچھ کامنٹس آپ کے پروگرام کے جی جلدی سے کہیے گا. جی فرمائیے. ہم نے our youth is very motivated and very energetic. The only thing which we are lacking is direction. And at the same time one thing more which I am feeling is کہ ہم نے دو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں انگریزی کے, تھینک یو اور سوری, جی کہنا ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے. اگر ہم ان کا استعمال تھوڑا سا ذرا زیادہ کریں, غلطی آپ نے شروع میں بات کی کہ لائن ہونی چاہیے, ڈائریکشن ہونی چاہیے, غلطی انسان سے ہوتی ہے لیکن اس کا صرف احساس اگر انسان کر لے, اور اگر غلطی ہو گئی اس کا سوری اگر کسی کو کہہ دیں تو وہ خوشی جو جس کا آپ نے دل دکھایا ہے اس کو ملتی ہے اور آپ کو خود ملتی ہے, اس کا انسان کو اندازہ خود ہو نہیں سکتا ہے میرے خیال. بے شک جان صاحب, بہت شکریہ. آپ نے جو یہ بات کہی میں اس کے توسط سے بھی آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک کال اور لیں, فاروق صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم فاروق صاحب. جی السلام. جناب والی فرمائیے. شکیل صاحب کو بہت بڑا فین ہوں میں. ان کا ایک پلے تھا, مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا, اس میں ایک پلے ہائی جیک ہو جاتا ہے اور انہوں نے اس پلین ہائی جیک ہو جاتا ہے اور اس پلین میں انہوں نے کیپٹن کا رول کیا تھا. آئی سوری مجھے اس کا نام بھول گیا, لیکن ان کی اداکاری بڑی شاندار تھی اس میں. رائٹ. ایک تو بات یہ. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ کراچی جیسا شہر
اتنا وائبرنٹ, اتنا پروگریسو, اتنا لبرل شہر, لیکن انفارچونیٹلی یہ صدر مشرف جیسے ایک ڈکٹیٹر کا پاور بیس ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کی کیا وجہ ہے, یعنی کہ اتنے لبرل لوگ یہاں پہ اس شہر میں, اور وہ ایک مشرف جیسے ڈکٹیٹر کی پاور بیس رہا ہے. ریزن میں یہ بات پروگرام اس لیے کر رہا ہوں ساتھ بیٹھے ہیں یہاں پہ, کہ جو انفارچونیٹلی جو ایکٹر کمیونٹی ہے کراچی کی, انہوں نے بھی اس چیز کو سپورٹ کیا ہے. پرمٹ می ٹو نیم معین اختر, انور مقصود وغیرہ جو بڑے آنریبل نام ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کے کہ انہوں نے ایک پریزیڈنٹ مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو انہوں نے سپورٹ کیا. رائٹ فاروق صاحب, بہت شکریہ فاروق صاحب. عباس صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم عباس صاحب. عباس صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جناب, کیا حال ہے فیصل؟ دعا میں یاد رکھیے. الحمدللہ, فرمائیے. میں آپ سے, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت مزہ آیا آپ کا پروگرام. بہت شکریہ. اور میں یوسف بھائی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی فرمائیے عباس صاحب. جی السلام علیکم یوسف بھائی. وعلیکم السلام. یوسف بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. وہ آپ کو اصلی نام سے مخاطب کر رہے ہیں اس لیے. ہاں مجھے حیرت ہو رہی ہے. آپ کا اسم شریف عباس؟ جی میرا نام سید عباس رضوی ہے. تو آپ مجھ کو میرے اصلی نام سے پکاریں. اصلی نام سے لوگ میری بہت ہی قریبی خاندان والے اور بہت قریبی ایسے دوست جو مجھے شو بزنس میں آنے سے پہلے جانتے تھے وہ پکارتے ہیں. اگر آپ کو, خیر میرا نام ویسے میں بدنام زمانہ آدمی ہوں, بہت سارے لوگوں کو میرا اصلی نام پتہ چل گیا ہے. بٹ اینی وے, محبت آپ کی کہ آپ نے مجھے میرے اصلی نام سے پکارا. مجھے کسی نام سے پکارے, آپ کی محبت. بہت فرمائیے. جی اچھا, وہ لائن شاید ڈراپ ہو گیا. جن لوگوں کو شاید نام معلوم ہوا, شکیل بھائی کا اصلی نام یوسف کمال ہے. اچھا, وہ جو بات انہوں نے فرمائی کہ شکریہ, اور اگر معاف کیجیے گا ہمارے اس میں آ جائے ووکیبلری میں, تو اسی سے بڑا احساس ہو جائے. اور شو سے پہلے شکیل بھائی مجھ سے پوچھے تھے کہ میں انگریزی اردو صحیح کیسے بول لیتا ہوں, تو میں نے کہا جی بڑا آسان ہے, تعلیم سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق لغت اور ڈکشنری سے ہے. اور لغت ڈکشنری میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایک صلاحیت جو میرے پاس ہے اپنے تلفظ صحیح کرنے کی یا لہجہ صحیح کرنے کی, میں نہ کروں اور لوگ ہنسیں یا یہ بات کریں کہ آج کل انگریزی خراب, اردو خراب ہے. تو وہ جو احساس ہوتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی خواہش کو زندہ کرتا ہے. تو جب آپ غلطی کرنے کے بعد کسی سے معافی مانگیں گے تو تھوڑا سا دل کٹے گا, اور پھر دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے. شکیل بھائی جو آپ بات کرتے کہ اس رخ پہ واپس کیسے آنا ہے, وقت ختم ہو جائے گا, اس لیے اس پہ میں ٹائم دینا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم کو اپنی جو انگریزی میں جو لفظ ہے پرائیورٹیز کو دیکھنا ہوگا. اس میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے, جو کہ پچھلے دنوں اس کا فقدان رہا ہے, اور وہ ہے تعلیم. اور تعلیم سے میری مراد صرف ڈگری نہیں ہے. میں ڈگری یافتہ لوگوں کو تعلیم یافتہ لوگوں میں نہیں شامل کرتا. تعلیم یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیدار مغز ہوتے ہیں, جن کا ذہن کھل جاتا ہے. تعلیم کا فائدہ یہی ہے کہ وہ آپ کو بہتر انسان بناتا ہے. بالکل. اگر وہ بہتر انسان نہ بنا تو اس کی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے اگر کچھ دن بھر دہاڑی لگا کے اور ڈگری حاصل کر لی, تو پھر اس کے بعد مجھے دہاڑی کے جو پیسے وہ مل گئے, معاوضہ مل گیا, مگر معاوضہ مل گیا. بات اس کی نہیں ہے. بات یہ کہ اگر تعلیم سے میں بہتر انسان نہیں بنا تو تعلیم بے فائدہ ہے, کوئی فائدہ نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں تعلیم, جس کو ہم نے بالکل پس پش ڈال دیا ہے, ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. اور تعلیم, کس قسم کی تعلیم, جس قسم کی تعلیم اس وقت دی جا رہی ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں. تعلیم, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز کی اور کمی ہو گئی, اور اس میں مطلب کچھ حالات کا بھی دخل ہوتا ہے, کچھ وقت کے ساتھ تبدیلی بھی ہوتی ہے, کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا جو ہے وہ کال ہو گیا ہے. مگر یہ کہ اب اگر فرض کر لیجیے لوگ کہتے ہیں کہ جی ماں کی گود تربیت کا گہوارہ ہے, یہ ابتدا ہے بے شک, مگر وقت کے ساتھ اب وہ ماں نہیں رہی, ان دا سینس کہ اب بے تحاشا خواتین جو ہے وہ کام پہ چلی جاتی ہیں, وہ اتنا وقت نہیں دے پاتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ دینا نہیں چاہتی وقت, مگر اب یہ جو میڈیا ہے نا, یہ وہ کام کر رہا ہے. پہلے صرف گھر میں بچوں کو مولوی پڑھانے آتا تھا, آج وقت کے ساتھ کتنی تبدیلی ہو گئی. آپ کو قرآن کے کیسٹ مل جاتے ہیں, ٹیکنالوجی اور میڈیا, تمام میڈیا کے اوپر بے تحاشا پروگرام آتے ہیں جن میں آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. مجھے آپ کی قطع کلامی کرنی پڑے گی, یہ مجھے آواز آ گئی کہ وقت ختم ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی جو بات میں جاتے جاتے جلدی میں
کہنا چاہوں گا وہ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں بڑا آدمی شاید وہ ہو گیا جو جتنا بڑا قانون شکن ہو. یہ بڑا آدمی نہیں ہوتا. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو قانون کی پاسداری کرے. توڑنے والا کام تو بڑا آدمی نہیں ہوتا. دوسرا جن لوگوں کا ذکر شکیل بھائی نے کیا وہ ہمارے ہیرو ہیں. رول ماڈل وہ تب بنیں گے جب ہم اپنے بچوں کو کہیں گے کہ بڑے ہو کے عیدی بننا یا ادیب رضوی بننا, ورنہ وہ صرف ہیرو ہیں. وہ ہیرو ہوں گے, ختم ہو جائیں گے, اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, لیکن وہ رول ماڈل تب بنیں گے جب ہم ان کا رول اپنانے کی کوشش کریں گے. یہی ہمیں سیکھنا ہے, ورنہ کوئی بھی رول ماڈل ہمیں نہیں آ پائے گا. شکیل بھائی تھینک یو ویری مچ, اینڈ آئی ایم سوری کہ میں بات مجھے آپ کی کاٹنی پڑی. آج جمعہ ہے, انشاءاللہ پیر کے روز پھر ہی ملاقات ہوگی. تب تک ہمیں اجازت دیجیے.